اس بات پر تمام ماہرین کا اتفاق ہے کہ پاکستان کی ترقی کراچی کی ترقی سے جڑی ہے۔ کراچی ترقی کرے گا تو ہی اس کے ثمرات پورے پاکستان جو ہیں پر پھیلیں گے اور تبھی پاکستان اس سے فیضیاب ہو پائے گا۔ کراچی کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ پاکستان کی زیادہ تر برآمدات اسی ساحلی شہر سے ہوتی ہیں۔ اگر اس شہر کے مسائل حل نہیں کیے جائیں گے تو اس کی آبادی کم دکھا کر اسمبلیوں میں اس کی نمائندگی کم کی جائے گی تو اس شہر کی جو پوٹینشل ہے اس سے پوری طرح فائدہ نہیں اٹھایا جا سکے گا۔ اب یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے تمام جو سوچ رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ ڈیجیٹل مردم شماری کے نتائج پہ تنقید کر رہے ہیں، اور گزشتہ روز کراچی میں ایک تقریب ہوئی اور اس تقریب میں اس معاملے پر بات کرنے کے لیے دانشور تھے، سیاسی رہنما، تاجر، صنعت کار، ماہرین وغیرہ سب اکٹھے تھے اور سب نے اس ڈیجیٹل مردم شماری کے ناقص نتائج پر اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور تمام لوگ اس بات پر متفق تھے کہ اس مشق کو یا تو دوبارہ سے شروع کیا جائے یا پھر اس کے اندر موجود خامیوں کو دور کر کے کراچی کی جو حقیقی آبادی ہے وہ سامنے لائی جائے۔ ڈیجیٹل مردم شماری میں کراچی کی آبادی کم کرنے کے پیچھے حقیقی مقصد کیا ہے، اور کیا یہ پاکستان کے متوسط طبقے اور روایتی جو جاگیردارانہ سوچ ہے اس کے درمیان ایک کشمکش کا اظہار ہے، اور کیا ڈیجیٹل مردم شماری اسٹیٹس کو اور ترقی پسند سوچ کے درمیان کشمکش کی علامت بن گیا ہے؟ ڈیجیٹل مردم شماری اور پاکستان کی معاشی ترقی کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے شبر زیدی صاحب سے۔ سرمن FBR ہیں اور اس تقریب میں وہ بھی شریک تھے، انہوں نے بھی اظہار خیال کیا تھا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا، اور چونکہ آپ کی ایک سٹیٹمنٹ بالکل آ رہی ہے سر، آپ کی ایک سٹیٹمنٹ سوشل میڈیا پر بھی بڑی گردش کی، میڈیا نے بھی اس پر بڑی بات کی کہ مردم شماری میں جو نمبرز کم دکھائے جا رہے ہیں کراچی کے، یہ باقاعدہ طور پہ کراچی کے خلاف جو ہے وہ سازش ہے۔ تو اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کر دیں ناظرین کے لیے بھی کہ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ یہ سازش ہو رہی ہے اور کون کون ملوث ہیں اس سازش میں؟ دیکھیں، یہ میں نے وہاں بھی پروگرام میں کہا تھا، میری وکی نوٹ اسپیچ تھی، میں نے یہ کہا تھا کہ یہ کراچی کے ساتھ آپ ذاتی کر رہے ہیں آبادی کے سلسلے میں، یہ کراچی یا کسی پرٹیکولر قوم یا کسی پرٹیکولر زبان بولنے والوں کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ ایک جنگ چل رہی ہے جو وڈیرے اور جاگیردار طبقے میں اور مڈل کلاس طبقے میں چل رہی ہے۔ پاکستان میں جو وڈیرا جاگیردار طبقہ ہے وہ پاکستان سے رول کر رہا ہے، اور مڈل کلاس طبقہ اس کی نمائندگی پاکستان میں نہیں ہے اس طریقے سے۔ کراچی پاکستان کا واحد شہر ہے جو پوری طرح مڈل کلاس کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ تو اگر کراچی کی آبادی صحیح کٹ دی جائے گی تو مڈل کلاس طبقہ وڈیروں کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا، اور یہ ایک بہت بڑی سازش ہے۔ یہ صرف کراچی کے ساتھ نہیں ہے، یہ پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے، کیونکہ وڈیرے جاگیردار چاہے وہ کہیں کے بھی ہوں، وہ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں صحیح سینسس ہو، مڈل کلاس کی آبادی کو صحیح طرح گنا جائے، اور وہ جا کے وہ اپنے حلقوں میں آبادی زیادہ دکھا کر اور شہری علاقوں میں آبادی کم دکھا کر اس ملک پہ رول کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ جنگ صرف کراچی کی جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ طبقاتی جنگ ہے جو کہ ہمیں لڑنی ہے، کیونکہ ادروائز اگر آپ نے یہ جنگ نہیں لڑی تو پاکستان میں یہ پرانا نظام چلتا رہے گا، اور یہ بات میں نے وہاں بھی سمجھائی تھی، اور یہ میں آپ کو دوبارہ آج یہاں چیزیں بتا رہا ہوں۔ دوسری بات جو میں نے وہاں پہ کہی تھی وہ یہ کہی تھی کہ آپ کو یہ ریئلائز کر لینا چاہیے کہ آج کی اکنامکس میں آپ کا جو پاکستان کا مستقبل ہے وہ ایکسپورٹ پہ بیس کرے گا، اور ایکسپورٹ کے لیے ہمارے پاس ایکسپورٹیبل سرپلس نہیں ہے۔ ہمیں ویلیو ایڈڈ انڈسٹری میں جانا پڑے گا جس میں ہم را مٹیریل امپورٹ کریں گے اور بنانے کے بعد واپس اس کو ایکسپورٹ کریں گے۔ یہی پاکستان کا مستقبل ہے، یہی بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے، یہی ویتنام میں ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ ترقی کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے تو یہ صرف اور صرف اس وقت کراچی میں ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ نے کراچی کو ترقی نہیں دی یا اس کی آبادی کو نہیں صحیح کیا تو پاکستان کبھی بھی ایک صحیح راہ پہ نہیں آئے گا، اور یہ بنیادی طور پر ایک سازش پاکستان کے خلاف ہے، کسی شہر کے خلاف سازش نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا سر، اب مجھے یہ بتائیے کہ بہت ساری سیاسی جماعتیں اس حوالے سے احتجاج بھی کر رہی ہیں اور کافی عرصے سے وہ احتجاج کر رہی ہیں، اور ان کا موقف یہی ہے کہ کراچی کی آبادی کو صحیح نہیں گنا جا رہا، تو وہ تو اس کا مطلب ہے کہ سنسیئر ہوئیں۔ تو جب سیاسی جماعتیں سنسیئر ہیں تو پھر وہ کون ہے جو کہ سنسیئر نہیں ہے؟ دیکھیے، میں ایک بات بتاؤں، سیاسی جماعتیں جو ہیں پاکستان میں یہ بنیادی طور پر گھوم پھر کر لسانی جماعتیں بن جاتی ہیں۔ PTI کے علاوہ جنرلی پاکستان میں جو سیاسی جماعتیں ہیں، MQM ہے یا پیپلز پارٹی ہے، وہ آخر میں جا کے لسانی ہو جاتی ہے۔ تو کوئی بھی پارٹی اس میٹر کو پراپرلی نہیں ٹیک اپ کر پا رہی۔ پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں سیاست جو ہے وہ اب ایک عجیب روپ چلی گئی ہے۔ سیاست ہمیشہ اصولوں پہ کی جاتی ہے،
سیاست کا ایک بنیاد ہوتا ہے کہ آپ معاشرے میں اکوٹی لائیں، انصاف لائیں. یہ جو پاکستان کے سیاسی ماحول اس وقت بنا ہوا ہے، ان سیاسی پارٹیوں کا جو ایکچولی میسج ہے وہ سامنے آ ہی نہیں رہا. اب وہ جماعت اسلامی گنتی پوری کرو اور اس طرح کی باتیں کرے، وہ اصل میسج کو سامنے نہیں لا رہی. وہ مڈل کلاس کو جو طبقہ ہے جس کا ایکچولی چاہے وہ پٹھان ہو، سندھی ہو، پنجابی ہو، جو کراچی میں رہتا ہے، وہ ایک متوسط طبقے کا آدمی ہے جو کہ پاکستان کا عام آدمی ہے. اس کی آواز کو آگے لے جانے والا پاکستان میں اس وقت کوئی نہیں ہے. تو میں ان سیاسی پارٹیوں کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتا. گزری یہ بہت ریلیونٹ ہیں، مگر یہ اپنے میسج کو پراپر پہنچا نہیں پا رہی ہیں. انفارچونیٹلی ان کا جسے کہتے ہیں نا بیانیہ ٹھیک نہیں ہے. ان کے بیانیہ جن اداروں کی ذمہ داری ہے سر، جو جی اور میں یہ پوچھ رہی تھی جن اداروں کی ذمہ داری ہے، مثال کے طور پہ نادرا ہے، سینسس کرنے والے لوگ ہیں، مانیٹرنگ ڈپارٹمنٹس ہوں گے، پھر اسٹیٹسٹک ڈپارٹمنٹ ہے، یہ کتنی ذمہ دارانہ طریقے سے اس ساری ایفرٹ کو اور اس ساری ایکسرسائز کو سر انجام دیتے ہیں؟ اس میں بات بڑی سمپل ہے. اس ساری کا جو گراؤنڈ ورک ہوتا ہے، ساری جو یہ سارا جو مردم شماری کا گراؤنڈ ورک ہوتا ہے، یہ سارا سندھ گورنمنٹ کے انڈر میں ہوتا ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کا رول صرف کمپائلیشن کا ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے پاس کوئی ایویڈنسز ہیں یا ہم بالکل شیورٹی سے کہہ سکتے ہیں، مگر سندھ گورنمنٹ کے جو امپلائیز ہیں جو مردم شماری کر رہے ہیں، ان کے دو مسائل ہیں. ایک تو وہ بنیادی طور پر نالائق ہیں، ان کے پاس کریبلٹی نہیں ہے ایک بڑے شہر کی مردم شماری کرنے کی. وہ ان کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ کر ہی نہیں سکتے. وہ جس طریقے سے ریکروٹ ہوئے ہیں، جس طریقے سے ان کی امپلائمنٹ ہوئی ہے، جن سفارشوں پہ وہ آئے ہیں، ان کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ پراپر طریقے سے اتنے بڑے شہر کی مردم شماری کر سکے. دوسری بات یہ کہ ان کے اندر پولیٹیکل پرجسٹ ہیں، وہ متاثر ہیں اس سینس میں کہ جو ان کے جو جن کو وہ رپورٹیبل ہیں، وہ کراچی کی مردم شماری کو صحیح دکھانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. تو یہ دونوں ایشوز ہیں. اس کا علاج جو ہے وہ آپ کو پراپرلی کرنا پڑے گا، ایک سسٹم پہ لانا پڑے گا. اس طرح جس طرح یہ چل رہا ہے یہ نہیں چلے گا. اور آج کل کے زمانے میں جب گوگل موجود ہے، جب اور ٹیکنالوجی موجود ہے، تو مردم شماری تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہم تو ایک جاہل سے ملک ہیں، تو اتنی بیسک چیزوں پر بھی فیصلہ نہیں کر پا رہے. اس لیے یہ سب چیزیں ریلیونٹ ہیں اور ہمیں ایک پروفیشنل طریقے سے آگے بڑھنا پڑے گا. صحیح. اب سر آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ اگر اکنامکس سے ریلیٹڈ بھی ایک دو چیزیں آپ سے صرف ایک مردم شماری پہ میرا آخری سوال ہے کہ ہم کراچی کی تو بات کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے وہاں سے سیٹیں کم کرنا اور وہ لسانی بنیاد اور نااہلی اہلکاروں کی، یہ سارا معاملہ بالکل ٹھیک ہے، اپنی جگہ بجا ہے. لیکن کیا یہ مسئلہ ڈیجیٹل سینسس کا باقی ملک میں بھی ہوگا؟ پھر ہو سکتا ہے کہ وہاں کی بھی آبادیاں جو ہیں وہ مختلف شہروں کی کم ہو رہی ہوں. پنجاب میں صوبوں کی بڑی بات ہوتی ہے، جنوبی پنجاب، اور وہ تو یہ وہاں پر بھی پرابلم ہے یا یہ صرف کراچی اسپیسیفک ہے؟ نہیں، میں آپ کی 100% ایگری کرتا ہوں. جو شہری علاقے ہیں اور جو دیہی علاقے ہیں، میں بالکل کنوینسڈ ہوں اس بات پر کہ اس وقت شہری علاقے اور دیہی علاقے کا پروپورشن جو ہے وہ 60-40 نہیں ہے، بلکہ 40-60 ہے. آبادی کا 60%، 55 سے 60% آبادی جو ہے وہ شہروں میں رہتی ہے اور 40% دیہات میں رہتی ہے. یہ جو ہم نے ایک جاگیردارانہ طبقے کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ سارا سلسلہ یہ فیک ہے. یہ سب بدماشی ہے اور یہ سب ایک اسٹیٹس کو باقی رکھنے کے لیے. جو مسئلہ کراچی کا ہے وہ مسئلہ لاہور کا بھی ہے، وہ لاہور کا بھی ہے، وہ مسئلہ پنڈی کا بھی ہے، وہ مسئلہ اسلام آباد کا بھی ہے، وہ مسئلہ گجرانوالے کا بھی ہے، وہ مسئلہ فیصل آباد کا بھی ہے. یہ سارے مسائل ایک ساتھ ہیں اور اس کو آپ کو سیٹل کرنا پڑے گا. یہ ملک اب اس طرح نہیں چل سکتا. بالکل ٹھیک ہے جی. اچھا سر، اب جس طریقے سے چل رہا ہے ملک، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور مذاکرات کے حوالے سے بات یہ ہو رہی ہے کہ جی الیکشن کب ہونے چاہیے، بجٹ کون پیش کرے گا، بجٹ کس حکومت کو پیش کرنا چاہیے. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ جو انتخابات ہیں اس کو کس وقت ہونا چاہیے اور کیا بجٹ پیش کرنے کے بعد حکومت الیکشن کی طرف جائے یا پہلے سے اناؤنس کرے؟ واٹ از یور اوپینین سر؟ دیکھیے، میرا ذاتی ویو ہے کہ جو آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ملک چل رہا ہے، یہ اس کو چلنا نہیں کہتے، اس کو بگڑنا کہتے ہیں. اس کو چل نہیں رہا ہے، اس طرح ملک نہیں چلتے ہیں. بیسیکلی آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے آگے کیا کرنا ہے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے کہ آپ کا یہ ویو ہے کہ ملک چل رہا ہے، یہ میرے حساب سے ٹھیک کانسیپٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب جو الیکشن تو میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ جولائی میں یا اگست میں الیکشن ہو جائیں گے. کوئی طاقت اس ملک میں الیکشن کو جولائی سے آگے پوسٹ پون نہیں کر سکتی. یہ تو اب باقی معیشت کے بارے میں میرا ذاتی جو ہے کہ یہ 24 جو ہمارا آنے والا سال ہے وہ مشکل سال ہوگا
اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. باقی اللہ مالک. تھینک یو ویری مچ. بس اللہ مالک ہے بھائی. ٹھیک ہے, اللہ مالک کہہ دیا, پھر آپ کہہ رہی ہیں بجٹ پہلے پیش ہو جائے, پھر سوال کر رہی ہیں آپ. تیسرا سوال آپ کا یہ آج کا شفا کا تیسرا سوال آ گیا ہے ناظرین. کیا بجٹ وقت سے پہلے پیش کیا ہے کبھی؟ ہو آج سکتا کے ہے پروگرام کی الگ سے کلپ بنائیں گے شفا کے بہت سارے سوالات. آج شفا پتہ نہیں کس موڈ میں جاگی ہے. ہاں, شفا کی ہوشیاریاں, شفا کی شرارتیں. شفا کی شرارتیں بھائی, بالکل شفا کی شرارت ہے. اور ایک تو ہاں تو ہو سکتا ہے ان کا معصومانہ ہو سکتا ہے, تو ہماری شرارتیں نہیں ہو سکتی. ہو سکتا ہے, آپ کو کس نے منع کیا؟ بالکل بھائی, ہم شرارتیں کریں گے, کرتے رہیں گے چھوٹی چھوٹی شرارتیں.